نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ترکیب نحوی اور ترکیب صرفی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگلی آیات پہ چلتے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 69 کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ تو آپ اس بورڈ پہ لکھی ہوئی اس آیت مبارکہ پہ ذرا فوکس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ تو یہ مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اس کی ابتدا قالو سے ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہم نے بہت دفعہ ترکیب کی ہے، ترکیب نحوی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ماض یعنی فعل ماضی ہے، مبنی علی الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اور واو الجماعہ ہے، واو ضمیر ہے متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل ہے، اور یہ جو چھوٹا سا الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو ادعو ہے اس کی جو حمزہ ہے، الف ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، تو پچھلے لفظ کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو یہ تلفظ سے گر جاتی ہے حمزہ، لہذا آپ کہیں گے قال ادعو، ویسے ہے ادعو۔ اور گزشتہ سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادعو یہ فعل امر ہے اور یہ کیسے بنا، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اگر اس کو آپ دہرانا چاہیں تو پچھلے سیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ ادعو فعل الامر ہے مبنی علی حذف حرف العلہ، اس کے آخر میں جو حرف علت تھا واو، تو اس کے حذف کرنے پہ یہ مبنی ہے۔ اس میں فاعل مستتر ہے، ہم کہیں گے فاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انت۔ قالو کا مطلب انہوں نے کہا، ادعو پکاریے دعا کیجیے، لنا لے حرف جر، نا ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور، چونکہ مضاف الیہ ہے، چونکہ یہ مجرور اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، یہ مجرور ہے محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ یہ جو ادعو لنا یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے نا، یہ محلاً کیا ہوگا منصوب، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ مقول القول ہے، قالو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، لہذا قالو کے بعد جب کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یعنی جو بات کہی جاتی ہے اس کو ہم محلاً منصوب کہتے ہیں اگر وہ جملہ ہو۔ رب کا تو رب کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے مفرد کی صورت میں، اس کے اوپر یا تو تنوین آتی ہے یا اس کے اوپر زبر آتی ہے فتحہ، تنوین آ نہیں سکتی، اس کی وجہ آپ بتائیں گے کیوں کہ یہ بات درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف پہ تنوین نہیں ہوتی۔ کا یہ ضمیر ہے اور ضمیر متصل کہلاتی ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر مخاطب کے لیے، واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور یہاں پہ یہ محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں یبین ہے اصل میں نا، یبین، بینا یبین، تبیین باب تفعیل سے ہے، مبین اس کا اسم الفاعل ہے، مبین اس کا اسم مفعول ہے، اور تبیین اس کا مصدر ہے۔ یہاں پہ مجزوم کیوں ہے؟ کل میں نے بتایا تھا
کہ یہ جواب الطلب میں ادعو لنا یہ طلب تھی، اور اس کا جواب جو ہے وہ یبین سے ہے، یہ جواب الطلب کی وجہ سے مجزوم ہے فعل مضارع، اس میں فاعل مستتر ہے تقدیرہ ہوا، یعنی رب کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے، یبین بیان کرے، واضح کر دے۔ لنا لے حرف جر نا ضمیر متصل مبنی محلا مجرور، کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آئی ہے یہ ضمیر، ضمائر مبنی ہوتے ہیں نا، تو مبنی کوئی بھی چیز محلن یا تو منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی یا مرفوع ہوگی۔ اس کے بعد ہے ماں دراصل یہاں پہ مبتدا ہے، ماں یعنی ہے تو یہ اس میں استفہام اور مبنی ہے، لیکن کیا یہاں پہ آ رہا ہے، مبتدا بن کے آ رہا ہے، اور لونہا لون یہ خبر ہے مرفوع اور مضاف بھی ہے، ہا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ، تو یہ خبر ہو گئی۔ تو ما لونہا یہ مبتدا اور خبر سے ایک جملہ اسمیہ بنا، یہ جملہ اسمیہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ یبین کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں باریک باریک سی، تو اس کے اوپر آپ غور کیجئے۔ اب اس کا پورے کا مطلب کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے بیان کر دے کہ یہ جو گائے ہے جس کی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل ہے اور ان کی عادت ہے چیزوں کو کریدنا۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکم دیا گیا اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو، ان کو تھوڑا وقت مل جائے اور حضرت موسیٰ کو اس میں الجھا دیا جائے، وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، یا پھر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گائے جو ہے وہ کس نوعیت کی ہو۔ قالا تو حضرت موسیٰ نے کہا، قالا فعل ماض مبنی علی الفتح اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اس کے اندر فاعل جو چھپا ہے مستتر ہے وہ ہے ہوا۔ انہ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں نا، اس کو حرف ناسخ بھی کہتے ہیں، انہ کہ یہ اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے، وہ جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن کیا ہوگی، منصوب ہوگی، چونکہ یہ انہ کا اسم واقع ہو رہی ہے اور انہ کا اسم آپ کو پتہ ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم معلن منصوب اس لیے کہتے ہیں کہ ضمیر جو ہے اس میں تو جملے کے اندر اس کی پوزیشن کے لحاظ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو آپ حرکت سے یعنی زیر زبر پیش سے واضح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتی، جو مبنی ہوتا ہے وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معلن منصوب ہے یا معلن مرفوع ہے، جملے میں اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ ہو کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہ کے بعد آئی ہے اور انہ کے بعد تو نصب ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ معلن منصوب ہے۔ یقول فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا یقول، یہ محلن کیا ہوگا، مرفوع، چونکہ یہ انہ کی خبر ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے انہ یقول یہ پوری ایک سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کی بھی کوئی تو پوزیشن تو ہوگی نا، تو یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، ایک کالا کے بعد آنے والی ایک بیان ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر دیکھیں انہ پھر آپ کہیں گے حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ناسخ ہے، ہاں ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن کیا ہوگی، منصوب، چونکہ یہ انہ کا اسم ہے۔ بقرۃ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے کہ یہ انہ کی خبر ہے۔ صفراء، یاد رکھیں کہ یہ فعلاء کا جو وزن ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس پہ تنوین نہیں آتی، اس لیے یہاں پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ صفراء یہ صفت ہے، نعت ہے کس کی، بقرہ کی، بقرہ موصوف ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ جو صفت ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ بقرۃ ان کے اوپر تو تنوین ہے، صفرا کے اوپر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفرا غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، لیکن یہ صفت ہے مرفوع
بالدمہ ظاہرہ، یہ جو ہے نا فاقع لونہا، اب اس کے دو طرح سے اعراب ممکن ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ فاقع خبر مقدم ہے، اصل میں ہے لونہا فاقع، تو یہ خبر مقدم ہے، اور لون یہ مبتدا مؤخر ہے، مضاف بھی ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. اب غور کیجیے، تو یہ ایک جملہ بن گیا نا مبتدا اور خبر سے. وہ تو کوئی بات نہیں کہ خبر پہلے آ گئی مبتدا بعد میں، لیکن جملہ تو ہے. اور مبتدا اور خبر سے جو جملہ بنتا ہے جس کے اندر فعل نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ کی بھی یہاں پہ ایک پوزیشن بن رہی ہے، ایک موقف اس کا ہے، اور تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ بھی بقرہ کی دوسری صفت، صفرا پہلی صفت تھی، نعت اول تھی، اور فاقع لونہا اس کی نعت ثانی ہے. دوسرے اعراب اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ فاقع اکیلا، یہ دراصل صفت ہے، نعت ہے بقرہ کی اکیلی، جملہ نہیں، فاقع صرف، یعنی صفرا پہلی صفت ہے اور فاقع دوسری صفت ہے. لونہا یہ دراصل اسم الفاعل کا فاعل ہے، یعنی فاقع جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، فاقع اسم الفاعل ہے، اور لون جو ہے وہ اسم الفاعل کا فاعل ہے. یہ بڑی تھوڑی کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل ٹرم ہے. اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے یہ بھی فعل جیسا کام کرتا ہے. وہ جیسے نہیں تھا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں جاعل اسم الفاعل تھا نا، تو آپ نے دیکھا خلیفہ کے اوپر تنوین آ گئی، خلیفتن، وہ دراصل مفعول بھی بنا چونکہ جاعل اسم الفاعل نے کام کون سا دکھایا، فعل والا. جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہو اجعلو، میں بناؤں گا، تو اسم الفاعل یعمل عمل الفعل. تو لونہا یہاں پہ لون فاعل ہے کس کا، اسم الفاعل کا، اور مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. یہ اس کا دوسرا اعراب ہے. تسر الناظرین، تسر فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہی. الناظرین ناظر کی جمع، ناظرن کی جمع ناظرون ناظرین، یہ جمع مذکر سالم ہے، ناظرون ناظرین. اور یہ تو بہت دفعہ گزر چکا ہے نا، یہ تو ابھی ازبر ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو، کہ جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ، منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ. یہاں پہ یہ کیا ہے، منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. سرّ یسر کا مطلب تھا خوش کرنا، اور ناظرین دیکھنے والی. ابھی مطلب کیا ہوگا، وہاں سے شروع کرتے ہیں. قالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا انہ یقولو کہ وہ کہتا ہے، یعنی رب کہتا ہے، انہا بقرتن کہ یہ گائے ہے، صفراء فاقع لونہا زرد رنگ کی ہے لیکن اس کا رنگ چمکیلا ہے. فاقع یعنی فقوع سے ہے نا، یعنی ایسا زرد رنگ جس میں چمک ہوتی ہے. اور یہ ایسی گائے ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ گائے کو دیکھتے ہیں، جب اس کے اوپر کسی کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت گائے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا تسر الناظرین، یہ پورا ایک جملہ ہے، اور یہ ہے جملہ فعلیہ. اس کی بھی ایک پوزیشن بنتی ہے. یہ محلن کیا ہے، یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع کیوں ہے کہ یہ بھی بقرہ یعنی گائے کی صفت ہے، نعت ہے. جیسے وہ پیچھے صفرا گزری ہے، فاقع لونہا گزری ہے، تو یہ اس کی تیسری صفت ہے، تیسری نعت ہے پورا جملہ. تو یہاں پہ اس کے اعراب مکمل ہوتے ہیں آیت نمبر 69 کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم مزید گہرائی میں جاتے ہیں، ترکیبیں کرتے ہیں، تو اس نحوی اور صرفی ترکیب سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے. ترجمہ کرنا
آسان ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم رکیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بنی اسرائیل جو سوال پہ سوال کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، سوالوں کی بوچھار کرتے ہیں، تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں ان کو بڑی تفصیل سے جواب دیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ یہ مطلب ہے صفراء فاقع اللون تسر الناظرین۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کا جو وسیع دائرہ اختیار ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس حکم میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی، لیکن اب وہ صرف کوئی ایک گائے ذبح کرنے کے مکلف نہیں، بلکہ ابھی تو ایک ایسی گائے تیار ہو گئی ہے مختلف طرح کے سوالات کے جوابات کے بعد، یعنی ایسی گائے انہیں ذبح کرنی ہے جو ادھیڑ عمر کی نہ ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ وہ بچی ہو، پھر اس کا رنگ بھی زرد ہو اور اس میں بھی شوخ رنگ گائے ہو، پھر وہ دبلی پتلی اور بدصورت بھی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر جی خوش ہو جائے، یعنی خوب موٹی تازی حیات و نشاط سے بھرپور، اچھلتی کودتی چمکدار گائے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مویشیوں میں یہ صفات لوگوں کے نزدیک پسندیدہ صفات ہیں نا، اور لوگ بالعموم زندگی سے بھرپور اور متوسط عمر کے اور خوبصورت جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دبلے پتلے بدصورت جانوروں سے نفرت کرتے ہیں۔ تب تک بنی اسرائیل نے جو ہے جتنے بھی سوالات کیے غالباً وہ کافی بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ اب بھی بس نہیں کر رہے تھے، سوال پہ سوال، یعنی معاملے کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا رہے ہیں، اپنے اوپر اور سختیاں لا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی روش کے مطابق اپنے حکم کو اور سخت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ابھی ان کے سوالات ختم نہیں ہوئے، اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اب یہ ابتدا ہوتی ہے قالو سے، اور اس کے اعراب وہی ہیں جو پچھلی آیت کی ہیں، اس کو بھی یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعو فعل الامر ہے اور اس کے اعراب بہت دفعہ گزر چکے ہیں، یعنی ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہاں تک آپ کو اعراب کرنے آ گئے ہیں نا، کیونکہ 2-3 دفعہ یہ دہرائے گئے ہیں۔ ان البقرہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ناسخ ہے، البقرہ یہ منصوب ہے، چونکہ یہ منصوب کس سے ہے؟ بالفتح آتا ہے، را کے اوپر دیکھیں زبر ہے، یعنی یہ ایک گائے کی بات نہیں ہو رہی، گائے کی جو جنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ منصوب ہے بالفتح ظاہر ہے، چونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ تشابہ یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کس کے اوپر مبنی ہے؟ فتح کے اوپر، ہا کے اوپر دیکھیں فتح ہے، یہ ہا فعل کی اپنی ہے، اصل میں جو اس کا جو ثلاثی مجرد 3 حروف ہیں وہ ہیں شین، با اور ہا، اور یہ شروع میں آپ کو ایک تا زیادہ لگ رہا ہے اور شین کے بعد دیکھیں کہ الف زیادہ ہے، تو یہ کون سا باب ہے؟ ذرا غور کیجیے، یہ باب تفاعل ہے، یہ ہے تفاعل، تشابہ، اور اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ متشابہ، اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یتشابہ، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تشابہ۔ تشابہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک ہی جنس کی مختلف چیزیں گڑمٹ ہو جائیں، وہ اس میں آپ تمیز نہ کر سکیں، کنفیوژن پیدا ہو جائے دماغ میں، شبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ شبہ سے ہے نا، اس کی جو اصل ہے وہ شبہ ہے، تو یہ ہے فعل ماض۔ علینا، اعلی حرف جر ہے، اور نا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مجرور ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو یہ جو ہے نا تشابہ علینا، یہ پورے کا پورا ایک جملہ بن رہا ہے نا، جملہ فعلیہ، کیونکہ اس کی ابتدا فعل سے تشابہ، یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر ہے، واو عطف کی ہے ان، اصل میں یہ تھا اننا، تخفیف کے لیے اس کو ایک نون ہٹا دیا تو ان بنا،
ان وہی حرف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہوگی نا چونکہ یہ ان کا اسم ہے. ان دیکھیں، ان یہ حرف شرط ہے نا، اور یہ حرف شرط جازم ہوتا ہے. شاء فعل ماض مبنی الفتح ظاہرہ محلن مجزوم ہے چونکہ یہ جزم کی جگہ ہے. اللہ فاعل مرفوع، لفظ جلالہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اور یہ جو انشاءاللہ یہ جملہ اعتراضیہ اس کو بولتے ہیں، بیچ میں آ گیا ہے. لمحتدون، یہ لام جو ہے لام المزاحلقہ کہلاتا ہے، لام المزاحلقہ للتوکید اس کا نام ہے. محتدون، اس پہ غور کریں. ایک ہدا یادی آپ نے پڑھا تھا نا، ہا دال اور یا، تو اس کو جب آپ باب افتعال میں لے کے جائیں تو بنتا ہے احتدا. احتدا یحتدی، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ محتدن، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ احتدا. جمع مذکر سالم محتدن کی کیا ہوگی؟ محتدون محتدینہ. یہاں پہ حالت رفع میں آیا محتدون، اور اس کی حالت رفع واو کے ساتھ، مرفوع بالواو ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے اس لیے مرفوع ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی ماہیت بتائے، کیونکہ گائیں جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، ہمیں کنفیوز کر دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی گائے ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، محتدی ہوں گے، ہم راہ پا لیں گے. یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ ہم راہ پا لیں گے، جب ہمیں بتایا جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا. تو ابھی تک ان کے وہ جو سوال ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، اور اس کا عذر وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے لیے موجب اشتباہ بن گیا ہے، وہ کنفیوز ہے، اور گائے کے تعین میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یہ جو لفظ ہے نا ان البقرہ تشابہ علینا، مطلب ہے کہ ہمیں اس گائے کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے نا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ ان کی ایک خاص سائیکی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ وہ پہنچ کر ان کو تھوڑا سا اپنی لجاجت کا بھی احساس ہوا ہے، وہ جو جھگڑالو پن ہے نا ان کے اندر، اس کا بھی قدرے ان کو احساس ہوتا ہے، اور بادل ناخواستہ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. اس کی جو ترکیب نحوی اور صرفی کی ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور قرآن مجید کی مفہوم میں یہ چیزیں بہت مددگار ثابت ہوں گی. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کی ترکیب کی جائے، اس کی صرفی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے اگر کوئی مشکل لفظ ہو. تو یہ تو ابھی ابتدا ہے نا، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا جو فہم ہے وہ زیادہ کھلے گا انشاءاللہ. تو کل ہم اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.